اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں جس کے مطالعے اور درس کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نے چند ہفتے قبل ساری جماعت کو تاکید ہدایت فرمائی ہے، اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے اول قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظی الہام کردہ کتاب شریعت ہے، دوسرے سنت نبوی جس کے لیے آپ نے فعلی روش کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ایک ایسا طریق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے قائم فرمایا اور جن باتوں کی قرآن مجید میں تعلیم دی گئی اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اور تیسرا ذریعہ ہدایت احادیث نبویہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ مقدس اقوال اور ارشادات نیز آپ کے احوال اور آپ کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ آج سے آئندہ چند روز تک ہم سب مل کر ایک ایسی حدیث کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے ہجرت کا پس منظر اور اس کے واقعات کا بہت ہی لطیف اور ایمان افروز تذکرہ موجود ہے، اور یہ سارا بیان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہے۔ آپ کا ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری امت بلکہ ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی لے کر وفات تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و احوال کو بہت قریب سے دیکھا اور بڑی ہی وضاحت سے ان کو بیان کر کے ہمیشہ کے لیے علم کا ایک عظیم خزانہ ورثے کے طور پر چھوڑا۔ ہجرت کا واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ہے اور نہایت ایمان افروز ہے۔ آئیے اس روایت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ روایت کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہوتا ہے جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا سنتے ہی آپ نے بغیر کسی دلیل کے فوری طور پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ سے لی گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ہمارے گھر نہ آتے ہوں۔ گویا آپ نے ابتدا ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھنے اور آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع پایا، اور بعد میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کا ابتلا بڑھ گیا اور کفار نے مظالم کی حد کر دی تو میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ برق الغماد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ابن دغنہ ملا، وہ قارہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر آپ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں گھوموں اور پھروں اور اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بلند مقام کا اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ بات سن کر
ان کی یہ بات سن کر ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تیرے جیسے کو نہ شہر سے نکلنا چاہیے نہ نکالا جانا چاہیے، یعنی آپ ایسے عظیم انسان ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کبھی آپ کو زبردستی آپ کے شہر سے نکال دے، اور نہ ہی آپ کو نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے چند الفاظ اور بھی کہے اور یہ ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ میں جو نیکیاں اور اوصاف پائے جاتے ہیں وہ تو اس طرح پر ہیں کہ تو مٹی ہوئی نیکیوں کو حاصل کرتا ہے، یعنی جو نیکیاں دنیا سے معدوم ہو رہی ہیں وہ نیکیاں آپ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، قوم کی سچی ضرورتوں میں مدد کرنے پر ہمیشہ اور ہر دم آمادہ رہتے ہیں۔ یہ باتیں جو آپ نے ذکر ہوئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ دیکھا جائے تو اس شہادت کے الفاظ سے بہت ملتی جلتی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائیت کے اس مقام پر تھے کہ ہر اس نیکی کو پوری طرح حاصل کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ تو اس ایک مخالف نے، ایک دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ آپ کے اندر یہی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اپنے شہر میں واپس چلو اور اللہ کی عبادت کرو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر واپس آ گئے، ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ آیا۔ شام کے وقت قریش کے معزز لوگوں میں گھوما پھرا اور ان کو کہا ابو بکر جیسے نافع الناس شخص کو نہ نکلنا چاہیے۔ نافع الناس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کو ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے اور ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی بھلائی کرتا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو قائل کرنا چاہا کہ دیکھو ابو بکر جیسے نافع الناس شخص کو نہ نکلنا چاہیے، کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو؟ پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے جو اس سے پہلے بیان ہوئے تھے کہ جو مٹی ہوئی نیکیوں کو زندہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، گرے پڑوں کو اٹھاتا ہے یعنی بے سہاروں کا سہارا ہے، اور مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، اور قوم کی حقیقی ضرورتوں میں ہمیشہ مدد کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ یہ بہت ہی نمایاں خوبیاں ہیں جو ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی، اور یہ باتیں بیان کر کے اپنی قوم کو گویا ذہنی طور پر اور عملی طور پر اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کو مکے سے باہر جانے سے روکیں۔ قریش نے ابن دغنہ کی ان باتوں کو نہ جھٹلایا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان باتوں کو غلط کہہ سکتا، انہیں لازماً یہ باتیں تسلیم کرنی پڑیں، اور اس کی طرف سے دی گئی پناہ کو انہوں نے قبول کر لیا کہ اگر تم ان کو اپنی پناہ میں لے آتے ہو تو پھر ہمیں یہ بات قبول ہے۔ البتہ یہ کہا کہ ابو بکر کو کہیں کہ اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کریں، وہاں ہی نماز پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے ایسا کر کے ہمیں تکلیف نہ دیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوں گے اور فتنے میں پڑیں گے۔ یہ بات اس نے ذکر کی۔ چنانچہ ابن دغنہ نے ابو بکر کے پاس جا کر یہ باتیں کہہ دیں۔ ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ موقع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اپنے گھر میں کریں۔ چنانچہ گھر میں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے لگے اور لوگوں کے سامنے نہ نماز پڑھتے نہ تلاوت کرتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر کے دل میں آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے اور بیٹھ کر تلاوت کرنے لگے۔ اس وجہ سے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا آپ کے پاس ہجوم ہونے لگا۔ وہ بڑے تعجب سے آپ کو دیکھتے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت آؤزاری کرنے والے شخص تھے۔ جب قرآن پڑھتے
تو آپ کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور رو رو کر تلاوت کرتے۔ اس بات سے قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو دوبارہ بلوا بھیجا۔ اس کے بعد حدیث کا سلسلہ جاری ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔